السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی الیاس بھٹی، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، یہ روایت ہے ترمذی میں اور حدیث کا نمبر ہے 3805۔ راوی ہیں اس میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقتدوا بالذین من بعد من اصحاب ابی بکر و عمر واہتدوا بہدی عمار وتمسکوا بعہد ابن مسعود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیروی کرنا ان دو کی میرے بعد میرے صحابہ میں سے، ایک ابو بکر اور دوسرا عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور فرمایا کہ خصلت اختیار کرو عمر کی اور وصیت اور نصیحت پر چلو ابن مسعود کی رضوان اللہ علیہم۔ اب اس حدیث کو لے کر یہ پوسٹ آپ نے ڈالی ہے کہ جناب تقلید کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میرے پیارے بھائی، جیسے میں تقلید کے مختلف جوابات میں یہ کہہ چکا ہوں، بنی اسرائیل کا جیسے معاملہ تھا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی، یہی معاملہ اہل تقلید کا، مقلدین کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، دیگر کا ہے تقلید کے حوالے سے۔ ان مقلدین بیچاروں کو تقلید کا ایسا کینسر ہوا، تقلید کا ایسا پینڈکس ہوا، اور تقلید کا ایسا السر ہوا، تقلید کا ایسا بلڈ پریشر ہائی ہوا، تقلید کا ایسا شوگر ہوا کہ ان کو ہر چیز میں تقلید نظر آنے لگی۔ یہ اقتدوا بالذین، اقتدوا میں تقلید کہاں سے آ گئی؟ حیرانگی کی بات ہے۔ اقتدوا کا معنی ہے اقتدا کرو، پیروی کرو، اطاعت کرو۔ اقتدوا بمعنی پیروی کرو، یہ معنی ہے۔ اب اقتدوا کا معنی اوپر پوسٹ لگا دی کہ تقلید کا حکم، اور نیچے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بعد ابو بکر و عمر رضوان اللہ کی تقلید کا حکم۔ یہاں پوسٹ بنانے والا مقلد یہ سن لے، ابھی وقت ہے، اگر مرا نہیں ہے، آج زندہ ہے، یا دیگر جو لکیر کے فقیر بنے ہیں ان جیسی پوسٹوں سے خوش ہونے والے، میں کہتا ہوں آج وقت ہے توبہ کرنے کا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا جان بوجھ کر، اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، رواہ البخاری وغیرہ۔ تو اقتدوا کا معنی کرنا کہ تقلید، نبی علیہ السلام نے ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ ماں کی تقلید کا حکم دیا۔ یہ اقتدوا کا معنی تقلید کرنا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ ہے، اور جو آپ علیہ السلام پر جھوٹ بولے گا اللہ عرش والے کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ لوگوں کو بے وقوف شاید وہ بنا لے، ہے یہ بھی مشکل۔ الحمدللہ دنیا کے ہر خطے کونے میں اہل الحدیث علماء کرام موجود ہیں جو ایسے باطل نظریات کو الحمدللہ جو ہے وہ تلف کرنے والے، لیکن اگر کوئی اس قسم کی پوسٹوں سے گمراہ ہو بھی گیا تو اللہ کی پکڑ سے یہ مقلد الدیوبندیہ البریلویہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اقتدوا کا معنی تقلید، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اقتدا کرنا، پیروی کرنا، یہ تقلید ہوتا ہے؟ اس کا معنی تقلید کرنا۔ اگر تقلید کا اتنا ہی شوق تھا تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، قرآن پاک سے ایک آیت، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس میں یہ بتلایا گیا ہو کہ قلدوا بالذین من بعد من اصحاب ابی بکر و عمر، یا آپ نے فرمایا ہو قلدوا فلانا، کہ فلاں کی تقلید کرنا، تو یہاں معنی میں تقلید اور لفظوں میں اقتدا، یہ کھلا تضاد ہے، یہ کھلم کھلا ہیرا پھیری ہے۔ اقتدا کا معنی کسی عربی لینگویج جاننے والے ایک بالکل نیوٹل یونیورسٹی پروفیسر سے جا کر پوچھ لیجئے کہ جناب اقتدا کا معنی تقلید کرنا بنتا ہے؟
تو پیارے بھائیوں، اقتدا کا معنی اقتدو، اقتدا کرو، اس کا معنی تو تقلید بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ تقلید ہی ہے، بقول ان کے یہ تقلید کا حکم ہے، تو پھر اپنے آپ کو صدیقی کہلوانا چاہیے تھا، اپنے آپ کو فاروقی کہلوانا چاہیے تھا۔ اگر نبی علیہ السلام نے تقلید کا حکم دیا، جو کہ نہیں ہے، بقول مقلدین کے اگر دیا، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جناب صدیق کی تقلید کرتے اور صدیقی کہلواتے، عمر کی تقلید کرتے اور فاروقی کہلواتے۔ تو یہ کیا؟ اللہ کے رسول اگر تمہارے بقول ابو بکر عمر کی تقلید کا حکم دے رہے ہیں، تم نے 80 میں پیدا ہونے والے نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کی؟ اس حدیث میں کہا ہے کہ صحابہ تو ابو بکر عمر کی تقلید کریں اور ہندوستان پاکستان کے لوگ ابو حنیفہ کی تقلید کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظلم کی اور ہیرا پھیری کی انتہا ہو گئی ہے۔ یہ کھلم کھلا تضاد ہے، کھلم کھلا جھوٹ ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور پھر میں سابقہ دیوبندی، ان دیوبندی بریلویوں مقلدوں سے یہ پوچھتا ہوں، اگر یہ تقلید کا حکم ہے، بتائیے کوئی دنیا کا دیوبندی، چاہے وہ مکہ میں عبد الرحمن مکی علی حجازی ہو یا پاکستان کے اندر موجود کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اگر اس حدیث میں اقتدو باللذین، جس میں راوی بھی ضعیف ہیں اور اس کو شواہد کی بنیاد پر وغیرہ وغیرہ صحیح بھی کہا گیا، بذات خود اس روایت کے اندر جو ہے وہ، اس روایت کے اندر یحییٰ بن سلمہ بن کہیل یہ راوی ضعیف ہے اور شواہد کی بنیاد پر اس کو صحیح کہا علامہ البانی رحمہ اللہ نے۔ تو یہ جو مقلدین اس دلیل کو بیان کرتے ہیں، یہ پوسٹ، یہ حدیث کے تقلید کرنی ہے، ان مقلدوں سے پوچھا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقائد میں تقلید کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ فرق کہاں دکھایا گیا کہ مسائل میں تقلید کرو اور عقائد میں نہ کرو؟ اہل الحدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے اور یہ ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا گستاخ ہے۔ اگر دیوبندی بریلوی عقائد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہ کریں تو یہ با ادب، اور ہم اگر مسائل میں بھی تقلید نہ کریں تو ہم بے ادب۔ پیارے بھائیوں اور میرے پیارے یاروں، یہ انصاف تو نہیں ہے۔ انہوں نے عقائد میں امام صاحب کی تقلید نہیں کی، پھر بھی یہ با ادب ہیں، اور ہم اگر مسائل میں بھی تقلید نہ کریں تو ہم بے ادب اور گستاخ ہیں۔ یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ یہ دیوبندی بریلوی عقائد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے اور مسائل میں کرتے ہیں، تو یہ مسائل عقائد میں نہ کر کر، عقائد کے اندر تقلید نہ کر کے یہ با ادب ٹھہریں، تو یارو اگر ہم مسائل میں بھی تقلید نہ کریں تو ہم بے ادب کیوں؟ اور پھر آگے سنیے لطیفے کہ مسائل کے اندر بھی بہت سے مسائل میں امام صاحب کو چھوڑ کر امام قاضی ابو یوسف کے فتوے پر، قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ چلو یہ تو پھر بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ کئی مسائل میں سرے سے امام شافعی کے قول پر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، جیسا کہ دیوبندی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر مسائل کے اندر یہ باتیں لکھی۔ تو تم جس مسئلے میں چاہو امام کو چھوڑ کر ابو یوسف پہ آ جاؤ، ابو یوسف کو چھوڑو امام شافعی پہ آ جاؤ، تم پھر بھی با ادب، اور اگر ہم چھوڑیں تو ہم بے ادب۔ تو یہ ایک تضاد نہیں، ہزاروں تضاد ہیں۔ اقتدوا بالذین من بعد من اصحاب ابی بکر و عمر واعتدوا بہدی عمار وتمسکوا بعہد ابن مسعود۔ اقتدو میں معنی تقلید نہیں ہے، ہاں وہ اس کا معنی ضرور تقلید کرے گا جس کی پسلی نیچے تقلید کا پینڈکس ہو۔ اقتدو کا معنی وہ تقلید کرے گا جس کے معدے میں تقلید کا السر ہو۔ اقتدو کا معنی تقلید وہ کرے گا جس کے خون کے اندر شوگر موجود ہو۔
یا کوئی اور خرابی موجود ہو، تو یہ اقتدو کا معنی تقلید ہے ہی نہیں۔ باقی جو آگے میں نے بتایا وہ بھی آپ سوچ اور سن لیجئے۔ تو محترم میرے پیارے بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، ائمہ دین ہوں، ہم نے اللہ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں ان کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اور وہ ہے پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا، اقتداء کرنا۔ جیسا کہ اللہ رب رحمان نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بتا بھی دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ کی اطاعت کرو ایمان والو، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، حکمرانوں کی اطاعت کرو، ائمہ دین کی اطاعت کرو، اور جب تم تنازع اور اختلاف میں آ جاؤ تو تنازع اختلاف اللہ رسول پر پیش کرو اگر تم اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات بہتر ہے بطور انجام کار بھی۔ تو میرے پیارے بھائی، اقتداء کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، تقلید نہیں کرنی۔ نہ اس حدیث میں تقلید کا درس دیا جا رہا ہے۔ واللہ اعلم الصواب۔